دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خواتین کی صحت۔ شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے بعد اپنے خاندان کا آغاز ہر ایک کی زندگی کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑے اکثر اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑے اکثر ایک دوسرے کے تولیدی نظام اور جسمانی اعضاء سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس کے باعث کئی عوامل متاثر ہوتے ہیں اور ہارمون، غذا اور کشیدگی سمیت کئی مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک ممنوعہ موضوع ہونے کی وجہ سے بہت سے نوجوان مرد و خواتین تولیدی صحت اور نسل پرستی کی بنیادی معلومات سے محروم رہتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بانجھ پن کی غلط فہمیاں عام ہیں، جبکہ یہ تولیدی مسائل ہارمونل عدم توازن اور کشیدگی کے سبب ہوتی ہے۔ تولیدی صحت کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے۔ ماہواری کا ریکارڈ رکھیں۔ ماہانہ سائیکل شروع ہونے سے لے کر اس کی مقدار اور مدت ہر عورت کی دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے۔ کون سی صورت کس لیے نارمل اور کس کے لیے نایاب نارمل ہو سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہر عورت کا اپنی ماہانہ سائیکل کی مکمل نگرانی اور معلومات ضروری ہے۔ گائنیکولوجسٹ کے مطابق ماہواری کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک ڈائری مرتب کریں۔ خاص طور پر وہ بچیاں جن کو ابھی ماہواری کا آغاز ہوا ہے، انہیں کچھ سالوں تک ضرور یہ ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ پیریڈ شروع ہونے کی تاریخ، اس کی مدت اور اس سے متعلق مزید عوامل تحریری طور پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ حمل ٹھہرنے کے اس وقت زیادہ امکانات ہوتے ہیں جب بیض ریزی کا وقت ہوتا ہے، یعنی بیضہ دانی سے انڈے ریلیز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو کب دکھانا ضروری ہے۔ ماہانہ سائیکل میں معمولی تبدیلیاں نارمل ہوتی ہیں، لیکن خواتین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بہت زیادہ اور بے قاعدہ بلیڈنگ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں اپنی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ اضافی بلیڈنگ عام طور سے یوٹرائن وال میں خرابی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ صورتحال ادویات اور سرجری سے کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یورین کینسر کی بھی یہی علامات ہیں، لہٰذا جتنا جلدی ممکن ہو تو فوری طور پر گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ دیگر غیر معمولی علامات جیسے خارش، جلن، سوزش اور ایکسٹرا ڈسچارج انفیکشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بعض انفیکشن STDs جنسی منتقل شدہ بیماری کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کی تشخیص اور فوری علاج ضروری ہے۔ دوسری صورت میں وہ مریض کے لائف پارٹنر میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ مردانہ عوامل پر غور کریں۔ حمل نہ ٹھہرنے میں مردانہ اسپرم بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسپرم کی مقدار اور کوالٹی کا غیر معمولی ہونا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ان تمام وجوہات کے باعث حمل ٹھہرنے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس مسئلے میں مردانہ کمزوری بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ذیابیطس یا پھر نفسیاتی مسائل کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہماری ثقافت میں ان باتوں کو بدنامی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے نوجوان مردوں اور عورتوں میں اس قسم کی اکثر غلطیاں فہمی پائی جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے۔ تولیدی صحت ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ معاملات نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ یہ ہمارے نفسیاتی اور سماجی روابط کے لیے منفی بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ان معاملات کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل نہ ہو تو آگے جا کر اس کے دور دراز اور سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پریگنینسی۔ مانع حمل گولیاں اپنے اندر مضر اثرات بھی رکھتی ہیں۔ مانع حمل گولیاں حمل سے حفاظت کرتی ہیں۔ یہ گولیاں پیریڈز کی باقاعدگی، تکلیف دہ یا بہت زیادہ پیریڈز آنے، پیریڈز سے پہلے ہونے والی تکلیف اور ایکنی کے علاج کے لیے بھی استعمال کرائی جاتی ہیں۔ حمل سے حفاظت کے لیے اکثر خواتین ان دواؤں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن ان دواؤں کے استعمال کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مختلف خواتین پر ان کے الگ الگ منفی اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے ان دواؤں کے انتخاب میں خاص احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مضر اثرات۔ مانع حمل گولیوں کے عام طور پر یہ مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ دو ماہواریوں کے درمیان اسپوٹنگ ہو جانا عام بات ہے۔ دوا شروع کرنے کے 3 ماہ بعد تک ایسا ہو سکتا ہے، پھر صحیح روٹین بن جاتا ہے، لیکن اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ متلی۔ شروع میں دوا استعمال کرنے سے متلی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے کے ساتھ یا سوتے وقت دوا لینے سے اس مسئلے پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر متلی کی شکایت 3 ماہ سے زیادہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بریسٹ میں اکڑاہٹ۔ مانع حمل گولیاں کھانے سے بریسٹ میں اکڑاہٹ ہو سکتی ہے، جو گولیاں شروع کرنے کے چند ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بریسٹ میں گلٹی، مستقل درد یا اکڑاہٹ یا شدید درد محسوس ہو تو اسے فوری طبی امداد لینا چاہیے۔ سر درد اور مائیگرین۔ دواؤں میں موجود ہارمون سر درد اور مائیگرین کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوا میں ہارمونز کی زیادہ مقدار سر درد کا باعث بنتی ہے۔ ایسی صورت میں کم مقدار میں ہارمونز والی دوا لینے سے درد پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ سر درد کی شکایت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اگر درد شدید ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ وزن بڑھنا، تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 6 سے 12 ماہ تک صرف معنی حمل گولیاں استعمال کرنے سے 2 کلو گرام تک وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موڈ میں تبدیلی آنا، یہ دوائیں موڈ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جذبات میں تبدیلی یا ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر دوا کھانے سے یہ تبدیلیاں محسوس ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ویجائنل ڈسچارج کے نتیجے میں خشکی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ڈسچارج کی رنگت یا بو میں تبدیلی آ جائے تو یہ انفیکشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ آنکھ میں تبدیلی ہونا، معنی حمل گولیوں میں موجود ہارمون سے آنکھ کی جھلی موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ تو نہیں بنتی، لیکن کانٹیکٹ لینس لگانے میں مسئلہ ضرور کرتی ہے۔ اگر دوا کھانے کی وجہ سے بینائی یا آنکھ کی جھلی کا کوئی مسئلہ ہو تو آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ لمبے عرصے تک رہنے والے مضر اثرات، معنی حمل گولیاں لمبے عرصے تک رہنے والے صحت کے مسائل کے خطرات میں اضافہ کرتی ہیں۔ دل کے امراض، معنی حمل گولیاں دل کے امراض کے خطرات کو بڑھا سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور اسٹروک یا ہارٹ اٹیک کے مریض یا فیملی ہسٹری رکھنے والے لوگوں کو ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کینسر کا خطرہ، خواتین کے جسم میں قدرتی طور پر بننے والا ہارمون ایسٹروجن مختلف قسم کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ہارمونز والی دواؤں سے بھی یہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ بریسٹ کینسر، معنی حمل گولیاں کھانے والی خواتین میں بریسٹ کینسر کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن خواتین نے نوجوانی سے ان کا استعمال کیا ہو۔ ان گولیوں کا استعمال ترک کرنے کے 10 سال بعد یہ خطرہ کم ہو کر ان خواتین کے برابر ہو جاتا ہے جو یہ دوائیں استعمال نہیں کرتی۔ رحم کے نچلے حصے کا کینسر، لمبے عرصے تک یہ دوائیں کھانے والی خواتین میں رحم کے کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جگر کا کینسر، معنی حمل دوائیں جگر میں رسولیاں پیدا کرتی ہیں جو بے ضرر ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کر ان میں کینسر بن جانے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ تحقیقات سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ 5 سال سے زیادہ عرصے تک لی جانے والی معنی حمل گولیاں جگر کے کینسر کے خطرات کو بڑھا دیتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔